لیکن بلال اظہر کیانی صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ بیٹھ کے ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں، اسلام آباد، فیڈرل کیپٹل آف پاکستان، یہاں تو حکومت کی ریٹ ہونی چاہیے نا. یہاں کیا صورتحال ہے، ذرا ایک چھوٹی سی رپورٹ میں دیکھیں. اسلام آباد کی مارکیٹ سے چینی غائب ہے. شہر کے بیشتر دکانداروں نے چینی رکھنا ہی چھوڑ دی. ان کا کہنا ہے کہ چینی منڈی میں بھی ناپید ہو گئی ہے، اور اگر ملتی ہے تو اتنی مہنگی کہ اسے 172 کی ریٹیل پرائس پر بیچنا ممکن نہیں. اگر آپ کو 180 کی پڑے گی، 190 کی پڑے گی، تو آپ 172 کی کیسے بیچیں گے؟ لیکن اس کے باوجود بات یہ ہے کہ چینی ہمیں چینی نہیں مل رہی. ڈنڈے کے زور پہ دکاندار کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چینی 172 روپے سے اوپر نہیں بیچے گا. اندھا قانون ہے کہ پنجاب میں ملے ہیں، رحیم یار خان میں ملے ہیں، وہاں چینی آپ نے 173 روپے کی بیچنی ہے، اسلام آباد میں 172 روپے کی بیچنی ہے. حکام کا دعویٰ ہے کہ ملک میں چینی کے 19 لاکھ ٹن ذخائر موجود ہیں، لیکن عوام کے لیے 1 کلو چینی کا حصول انتہائی مشکل. ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے جو ریٹ تھا وہ تقریباً 120 130 اور اب تقریباً وہ 250 تک چلی گئی ہے، اور اوپر سے لو وہ مل ہی نہیں رہی. 1-2 مارکیٹ سے پتہ کیا ہے، نہیں ہے ان کے پاس. جن کے پاس ہے وہ بولتے ہیں ہم آپ کو بلیک میں دے سکتے ہیں 250 یا 270 میں. وزارت صنعت کے مطابق ملک میں نومبر تک چینی کے ذخائر موجود ہیں، تاہم FBR شوگر ملز کو پابند کر رہا ہے کہ صرف رجسٹرڈ ہول سیلرز کو چینی دی جائے. کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی یہ تھی رپورٹ. تو بلال اظہر کیانی صاحب، اگر اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے تو سوچیں پھر باقی پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی. جی دیکھیے عامر میر صاحب، اس میں تو پھر یقیناً ذخیرہ اندوزی کا بھی ایک عمل ہے، اس کے خلاف بھی ایکشن لینا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وفاقی حکومت، حکومتی ریلیونٹ اداروں کا کام ہے. مگر میں میر صاحب اور جو ابھی ہمارے کسان بھائی بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تجاویز جو ہیں وہ دے کیم فرام اے سنسیئر، مطلب کہ ان کی اور ہم دیگر روزانہ یہاں پہ حکومت میں ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ دائرہ کھولیں، لوگوں سے مشاورت کریں، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہتر پالیسی بنتی ہے. اینڈ آئی جینوئنلی بلیو کہ ہم دیگر ایشوز پہ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ اچھی نیت کے ساتھ آتے ہیں. لوگ ہر کوئی اپنے پرسپیکٹیو سے ایک حل بتا رہا ہوتا ہے. جو چیز گراؤنڈ پہ وہ سمجھتے ہیں وہ میں اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا. ہمارا ایک پرسپیکٹیو ایک اور ہوتا ہے. جب سب کے پرسپیکٹیو ملتے ہیں تو کوئی بہتر پالیسی بنتی ہے. میری پرائم منسٹر صاحب نے جو ٹیم اس کام کے لیے بٹھائی ہے وہ سارے سولوشنز کو دیکھ رہی ہے. میری ذاتی رائے ابھی بھی یہی ہے کہ اگر آپ حکومتی اتھارٹی کوئی نئی کام کر دیں گے تو پھر بھی کل جب اس میں کوئی مسئلے مسائل آئیں گے تو وہ بوجھ حکومت پر ہی آئے گا. اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوگی. میری ذاتی رائے یہی ہے جی کہ ہمیں اس پرائس سیٹنگ کے کام سے ہی حکومت کو اپنے آپ کو وڈرا کرنا چاہیے، مگر ایک ایسے آرڈرلی طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہماری اوور آل جو سیکٹر کی سپلائی ہے اور قیمتیں ہیں اس کے اوپر بھی ایک نظام ایسا بنے کہ اس میں سیف گارڈز بھی موجود ہوں، تاکہ ہماری بالعموم جو زیادہ عوام ہے، لوور انکم کلاس ہے، وہ سفر بھی نہ کریں. دیگر اور فوڈ آئٹمس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے جس میں حکومت پرائس سیٹنگ نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ شوگر میں بھی یہ کام نہ ہو. تو میرے خیال سے سب کی مشاورت کے ساتھ ہی بہتر آگے پالیسی مرتب کی جائے گی. مگر میرا خیال، میری ذاتی رائے ہے کہ جو موجودہ ابھی سسٹم ہے دس ہیز ٹو چینج، تاکہ اس طرح کے الزامات بھی نہ آئیں، اس طرح کے ایشوز بھی نہ بنے. بنجودہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ خود بھی کاشتکار ہیں، کہ کیا یہ حکومت کو یہ پرائس کنٹرول کے کام سے نکل جانا چاہیے، جبکہ خالد کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک پرائس کمیشن بنانا چاہیے؟ دیکھیں، خالد کھوکھر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگوں کے اوپر پرائس کمیشن بننا چاہیے اور حکومت کو بالکل نکلنا چاہیے. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے اپنے کاروبار ہی ہیں. تو جب آپ کا انٹرسٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اپنے کاروبار کے لیے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اب اگر 193 کی کلو چینی جو ہے وہ اگر دکاندار خریدے گا یعنی پیچھے سے، تو پھر وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 172 کی دے گا یا 173 کی دے گا. میں پچھلے ہفتے میں نے کہا کہ میں ایک شو میں چینی لے کر جانی ہے، اور میں نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا، میں نے کہا یار جا کر چینی لے کر آؤ. وہ اس پلازے کے اوپر شاپ کے اوپر گیا تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ 3 کلو چینی آپ کو مل سکتی ہے، 1 کلو نہیں مل سکتی. میں نے کہا جی کیوں، یہ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ 3 کلو لیں گے، ساتھ آپ کو باقی جو سامان ہے وہ بھی خریدنا پڑے گا تاکہ وہ جو پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے. اب اگر کسان کے یہ آپ لگا لیں تو کسان کے ساتھ یہ الگ سے ظلم ہے، عام عوام کے ساتھ الگ سے ظلم ہے. لیکن پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ جو کبھی باہر بھجوا رہے ہیں، کبھی منگوا رہے ہیں، اور ایک شارٹ بھی خود بنا رہے ہیں کہ اب شارٹ ہو گیا جی، اس کے اندر پیسہ کما رہے ہیں، اور پھر جب گنا خریدنا ہے اس وقت آپ بنا رہے ہیں، اور پھر جب دوبارہ اگلا سیزن ہوگا، کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب 7 لاکھ ٹن سے اوپر جو پیداوار ہوگی گنے کی، چینی کی، اس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
یہ اب مالکان، یہ جو ملز مالکان ہیں اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا، اور یہ بھی ایک ملی بھگت ہے نا، کیونکہ سب سے زیادہ ملیں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو ملیں ان کی نظر آئیں گی جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ مل مالکان جو ہیں یہ ہر دور میں بڑے مضبوط رہتے ہیں، حالانکہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ماضی قریب کے سب سے مضبوط حکمران تھے، وہ بھی جو ہے سرنڈر کر گئے تھے۔ خالد کھوکھر صاحب، یہ مل مالکان جو ہیں، شوگر مل مالکان یا شوگر مافیا جو بھی ہے، اس کی بلیک میلنگ سے نکلنے کا ایک اور طریقہ یہ نہیں ہے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ بھی اس بلیک میلنگ سے نکل جائیں گے کہ آپ سمیت تمام عوام جو ہیں وہ یہ چینی کا استعمال ہی بند کر دیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ شکر یا گڑ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے۔ جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ 1960 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا تھا جس کو نواب آف کالا باغ ہیڈ کر رہے تھے۔ اس کی ریکمنڈیشن میں پہلی ان کی ریکمنڈیشن یہی تھی کہ پتوکی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ ہو، یہ کاٹن ایریا ہے۔ کاٹن ہمارے لیے وائٹ گولڈ ہے اور یہ چینی ہمارے لیے وائٹ پوائزن ہے، یہ بالکل اس کا استعمال کم ہونا چاہیے۔ دوسرا، حامد میر صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہمارا پنجاب میں گنا کاشت تھا، کوئی 20 لاکھ ایکڑ، اس دفعہ 22 لاکھ ایکڑ ہے، 2 لاکھ ایکڑ زیادہ کاشت ہے اور گنے کی فصل بھی پچھلے سال سے بہت اچھی ہے۔ ہماری کاشتکاروں کی طرف سے گزارش ہے حکومت سے کہ چینی امپورٹ نہ کریں۔ اس کی وجہ جب اکتوبر نومبر میں چینی آئے گی تو ہمارے گنے کا ریٹ بہت نیچے چلا جائے گا۔ ہمیں پہلے ہی تمام فصلوں میں نقصان ہو رہا ہے اس وقت، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت۔ جی، چینی کا صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہماری کوئی 7 ملین ٹن یا 7.5 ملین ٹن چینی کی پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی کہ اگر یہ 1 روپے کلو کا ریٹ بڑھائیں تو غریب عوام پہ بوجھ بنتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ چینی جو ہے، دنیا کے تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو سفید چینی ہے اس کا استعمال کم کریں، یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ تو کیا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ پیسے خرچ کر کے وہ چیز پاکستان میں امپورٹ کر رہی ہے جس نے صرف بیماری پھیلانی ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو کاشتکاروں کی طرف سے بالکل بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو امپورٹ نہ کیا جائے۔ ہم پہلے ہی کاشتکار مرے پڑے ہیں، اگر باہر سے چینی آ گئی اور گنے کا ریٹ انہوں نے پھر ڈاؤن کر دیا تو کاشتکار کے پاس تو اگلی فصل کے پیسے نہیں ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ بیلنس، سر اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس وقت پاکستان میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں ہو رہی، تمام فصلوں کی پیداوار میں کمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر حالیہ آپ کپاس کی فصل جو اس وقت موقع پہ کھڑی ہے، کپاس کی فصل کا بہت برا حال ہو چکا ہے کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ پیسٹیسائڈ کا سپرے کرے، وہ فرٹیلائزر ڈالے۔ بالکل ٹھیک۔ حالانکہ اس دفعہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بڑی محنت کر کے ارلی کاٹن کو 8-9 لاکھ ایکڑ کاشت کروا لی، بہت محنت کی گئی۔ چلیں، آخرکار آپ نے بھی پنجاب گورنمنٹ کی کچھ تو تعریف کیا ہے کھوکھر صاحب، آپ نے بھی آخرکار پنجاب حکومت کی تعریف کر دی ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ جو چینی جو ہے امپورٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا استعمال ہی بند کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے نا، اشرافیہ جس کو کہتے ہیں، اشرافیہ، یہ جو بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، یہ چینی نہیں استعمال کرتے، یہ براؤن شوگر استعمال کرتے ہیں جس کو ہم شکر کہتے ہیں۔ تو جو چیز آپ خود استعمال نہیں کرتے وہ آپ باہر سے امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مل مالکان کو فائدہ ہونا ہے۔